بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد. بلکہ دنیا بھر سے تازہ ترین اطلاعات اور ایک ہی خبر، یوم آزادی کیسے منایا گیا. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں انہوں نے یوم آزادی اس سال بڑے ہی انوکھے طریقے سے، اچھوتے انداز میں اور بڑے ہی غیر معمولی جوش و جذبے کے ساتھ منایا. کیونکہ پاکستان کے اندر تو ایک سنگینوں کے سائے تلے پاکستانیوں کو کہا گیا کہ آپ نے یوم آزادی منانا ہے تو بندوقوں کے سائے تلے ہوں گے، پولیس گردی بھی ہوگی، دفعہ 144 بھی ہوگی. ملک کے مختلف اضلاع میں دفعہ 144 لگا دی گئی اور یہ پہلا موقع 75-76 سالوں میں کہ پاکستان میں یوم آزادی کے موقع پہ دفعہ 144 لگا دی گئی. اور دفعہ 144 کا مطلب ہے کہ آپ نے یوم آزادی نہیں منانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دفعہ 144 کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اجتماع نہیں کرنا، 4-6 سے آدمیوں سے زیادہ اکٹھے نہیں ہونا، اکٹھے نہیں چلنا، کوئی سلوگن بلند نہیں کرنا، کوئی نعرہ نہیں لگانا، کوئی بینر نہیں اٹھانا. تو لہذا عملاً یوم آزادی منانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. اور کیوں عائد کی گئی تھی؟ صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ عمران خان قیدی نمبر 804، بیرک نمبر 3 کا قیدی نمبر 804، یہ اٹک جیل کا قیدی ہے 804، اور وہ ہے عمران خان کو نمبر الاٹ ہوا کیونکہ قیدی نمبر 804 نے جب وہ قیدی نہیں بنا تھا 31 جولائی کو، آج سے ٹھیک 15 دن پہلے اس نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اس سال یوم آزادی پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے منائے گی. اور اس نے پورے پاکستان کے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ اس دفعہ ہم حقیقی آزادی کے لیے نکلیں گے. اور مختلف پورے ملک میں سینکڑوں مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نکلنے تھے. ایک ہاتھ میں قومی پرچم اور دوسرے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا پرچم، اور زبان پر نعرہ ہونا تھا حقیقی آزادی کا، حقیقی تبدیلی کا، یہ نعرہ بلند کرنا تھا. تو صورتحال یہ رہی کہ عمران خان صاحب کی آواز جو ہے وہ تو بند ہے. 5 تاریخ سے وہ پابند سلاسل ہیں. ان کی نہ ہی کوئی باہر اندر سے تصویر آ رہی ہے، نہ کوئی آواز آئی، نہ ہی ان کی کوئی تقریر. اور انہوں نے جو تقریر 4 تاریخ کو جو کچھ انہوں نے بولا وہی ان کی آخری تقریر ثابت ہوئی. اور اس کے بعد سے وہ بیرک نمبر 3 اور قیدی نمبر 804 کے نام سے جانے جاتے ہیں، جہاں پہ ان کو ایک کال کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال تھی. شیخ رشید صاحب بھی منایا کرتے تھے. لال حویلی پولیس کے کنٹرول میں رہی، پولیس کے حصار میں رہی. اسی طریقے سے پشاور ہو، خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع ہوں، وہاں پہ بھی پولیس نے سختی کی ہوئی تھی. پنجاب میں بھی یہی حال تھا. اور پچھلے 5 دن سے ایک کریک ڈاؤن چل رہا تھا، پرلے درجے کا بدترین قسم کا کریک ڈاؤن. گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے، پی ٹی کے رہنماؤں پہ، کارکنان پہ، اور متحرک لوگ جتنے بھی تھے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا اور گرفتار کیا جا رہا تھا. یہ ایک طرح کا خوف و ہراس پورے ملک میں پھیلا دیا گیا تھا. لیکن یوم آزادی جیسے ہی چاند رات کا آغاز ہوا اور مغرب کے بعد ہی پاکستانی جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ آ گئے. اور اس کے لیے انہوں نے دفعہ 144 بھی نہیں دیکھی اور پولیس کا خوف بھی نہیں دیکھا، اور ہر طرح کے خوف کے بت کو وہ پاش کر کے نکلے. اور عمران خان صاحب کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، اور پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف اور قومی پرچم جو ہے وہی نظر آئے. اور کوئی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی سیاسی جماعت نے یوم آزادی اس طریقے سے نہیں منایا، اور کسی بھی جماعت نے یوم آزادی اس طریقے سے نہیں منایا. اور اس قیدی نمبر 804 کی آواز پر پاکستانیوں نے آواز بلند کی، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور عمران خان کو رہا کرو، اور ہم کیا چاہتے حقیقی آزادی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے فلک شگاف نعرے تھے. اور پاکستان کیا گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر، شہر شہر، محلہ محلہ، ہر جگہ سے یہی آواز بلند ہو رہی تھی. یہاں تک کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ریڈ زون اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، ایوان صدر کے سامنے، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے بھی پاکستانی جو ہیں وہ موجود تھے اور نعرے بلند کر رہے تھے. اسی طریقے سے راولپنڈی میں دفعہ 144 کے باوجود مری روڈ، چاندنی چوک اور رحمان آباد اور صدر کے علاقے، کینٹ کے علاقے میں بھی 0 پوائنٹ، فیض آباد، ہر جگہ، اور اسی طریقے سے اسلام آباد کے بھی ہر جگہ پہ، اور دیگر شہروں میں، خیبر پختونخوا کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پہ پاکستان کے عوام باہر نہ نکلے ہوں. اسی طریقے سے بلوچستان کے دور دراز کے اضلاع میں بھی جو بلوچ عوام ہے وہ پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعروں سے یہ ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے اور آزادی طلب کر رہے تھے. یہی صورتحال سندھ بھر کے مختلف دیگر اضلاع کی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سال کیوں اس طرح سے کیا گیا، یہ ہے بنیادی نقطہ. کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی خطاب کیا. ان کے خطاب
کو بھی ذرا ہم آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا، کیونکہ کاکول اکیڈمی میں یوم آزادی کی تقریب رکھی تھی، پاسنگ آؤٹ تھا اور اسی کو یوم آزادی کی تقریب میں کنورٹ کیا گیا۔ آرمی چیف نے ایک تقریر بھی کی اور دوسری طرف اس سال یوم آزادی کے موقع پہ کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی تقریب میں شریک نہیں ہوا، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے۔ اور کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ وزیر اعظم ہے، کیونکہ آج نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ہونا ہے، اوتھ لینا ہے، حلف اٹھانا ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب ہو جائیں گے فارغ، لیکن وہ ابھی تک اپنی سیٹ سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کل ایک الوداعی خطاب بھی کیا، اور اس خطاب میں سوائے غلط بیانی کے اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے جو 15-16 مہینے تھے پاکستان میں، وہ 16 مہینے پاکستانیوں پہ ایک عذاب اور ایک قیامت صغریٰ برپا کر کے گئے ہیں۔ 16 کے 16 مہینے جس میں پاکستانیوں کی نہ عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ آبرو محفوظ، نہ مال محفوظ، اور غریب سے غریب تر ہو گیا، اور متوسط طبقہ بھی نڈھال، مرات یافتہ طبقہ بھی نڈھال، یہاں تک کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، 40% تک مہنگائی پہنچ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میں ہو چکی ہے، اور لوگ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ یہ 16 مہینوں کا نچوڑ ہے، اور 16 مہینوں میں سب سے بڑھ کر یہ غربت سے بھی انسان مقابلہ کر سکتا ہے، مہنگائی سے بھی کر لیتا ہے، لیکن جو سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے وہ پامال کیا گیا، اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اور گھروں میں گھس کر پولیس گردی کی گئی، اور جو پولیس گردی اور حکومت گردی جو گھروں میں گھس کر خواتین کو بے حرمتی کی گئی، ان کے ماؤں کے سروں سے دوپٹے جو نچوڑے گئے، اس کی وجہ سے غیر یقینی اور انسیکیورٹی، عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان کے عوام ان 16 مہینوں میں، اور ان کو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ باہر کی طرف دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ باہر جانے کا رسک لے رہے ہیں، اور وہ باہر جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو انہی حالات میں یوم آزادی منایا گیا، اور یوم آزادی منایا گیا اس طریقے ایسے منایا گیا کہ 10,000 ہمارے سیاسی قیدی، ہمارے شہری، ہمارے بھائی جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بزرگ بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں۔ یہ ہے سچویشن اس وقت کی، یہ ہے یوم آزادی، اور وہی ماحول ہے جو کہ مقبوضہ وادی میں جس طریقے سے منایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس طرح منایا گیا۔ اور یوم آزادی کی جو جلوس جو نکالے گئے رات بھر، اس میں کہیں کہیں پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں، اور لیکن عوام نے پولیس کو بھگا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یوم آزادی تھا، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا، کوئی سیاسی جلوس نہیں تھا، بلکہ ایک یوم آزادی پاکستان کے عوام منا رہے تھے، اور وہ بھی خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں بھی منایا گیا، اور دور دراز کے اضلاع میں بھی منایا گیا، دور دراز کے شہروں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں منایا گیا۔ یہ تو صورتحال ہے جی اس طریقے سے۔ اب ذرا آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کیا کہا وہ ذرا سن لیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ جب ہم سب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، تو پھر اتنی نفرتیں کیوں پیدا کی جا رہی ہیں، اتنی نفرتیں کیوں بڑھائی جا رہی ہیں، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے جو کروڑوں عوام ہیں ان کو اچھوت کیوں سمجھ لیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ملک دشمنوں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر کلبھوشن کو بہتر سے بہتر حالات میں رکھا جا سکتا ہے، اور ان کو ان کی فیملی، انڈیا سے ان کو فیملی کو بلا کے ان کی VIP طریقے سے ملاقات کروائی جا سکتی ہے، تو پھر پاکستان میں سیاسی رہنماؤں کو کیوں اس طرح سے تذلیل کی جاتی ہے ان کی، اور کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک سوال ہے جس کی وجہ سے جب تک یہ نفرتیں، یہ قدورتیں، یہ بغض ختم نہیں ہوگا، تب تک تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تقریر خواہ وہ سیاسی رہنما کریں، خواہ وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کرے، یا میڈیا میں بیٹھ کے ہم یا ہمارے دوست گلے پھاڑتے رہیں، تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنا بیانیہ تبدیل نہیں کریں گے، ہم اپنی سوچ تبدیل نہیں کریں گے۔ کیونکہ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ سب مانتے ہیں، لیکن اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟
کیونکہ پاکستان کے عوام سے ہی پاکستان ہے۔ اگر پاکستان کے عوام ہی نہیں ہے، پاکستان کے عوام کو ہی بھیڑ بکریاں اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے تو پھر کیا فائدہ؟ اگر پاکستان کے عوام میں ہی نفرتوں کے بیج بوئے جائیں تو پھر کیا فائدہ؟ آرمی چیف نے کہا کہ یاد رکھیں، پاکستان ہماری پہچان اور ہماری بقا کا ضامن ہے۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہم اس عظیم قوم اور ملک پر فخر ہے۔ میرا امید کا پیغام سب کے لیے ہے، ملک کی عزت و وقار کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، لیکن کیا ملک کی عزت اور وقار اس وقت موجود ہے؟ آئین پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا دستور پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا رول آف لا ہے؟ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا، ججز اور چیف جسٹس صاحبان کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، میڈیا پر مکمل طور پہ قدغن ہے، آئین عملاً معطل ہے، پریکٹیکلی معطل ہے، اس کے بہت ساری شقوں کو معطل کر دیا گیا ہے غیر اعلانیہ طور پہ۔ تو آپ کے راستے میں اندرونی اور بیرونی اور دیدہ اور نادیدہ خطرات آئیں گے، بالکل آئیں گے، لیکن ان کو مقابلہ کیا جا سکتا ہے اگر ہم متحد ہوں گے۔ اگر ہم متحد نہیں ہوں گے، شہریوں کے ساتھ ملک دشمنوں جیسا سلوک کیا جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا اور اس سے مزید نفرتیں بڑھیں گی۔ اور پھر آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ سامنے ایک تابناک مستقبل ہے، بشرطے کہ ہم متحد ثابت قدم اور بے خوف رہیں۔ بالکل یہی اصول ہے جناب، اور یہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عوام نے لڑی ہے اور فوج کے شانہ بشانہ لڑی ہے، اور پاکستان کے عوام نے خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام نے اپنے گھر بار چھوڑے اور کئی مہینوں کئی سالوں تک چھوڑے، اور وہ آپریشن کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، سوات آپریشن ہوا، ضرب عضب ہوا، رد الفساد ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں ان کو ملا کیا؟ یہ ہے صورتحال۔ اور اب پھر ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، اور دشمن جو ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم آپس میں ہی دست و گریباں ہو گئے ہیں۔ اس لیے آرمی چیف عاصم منیر صاحب اگر آرمی چیف چاہیں تو یہ معاملہ بہت ایک دنوں میں، گھنٹوں میں حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام شہریوں کے ساتھ، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، اور جو فوج کا ایک آئینی اور قانونی کردار ہے اس کردار تک اپنے آپ کو محدود کر لیا جائے، نان پولیٹیکل اور سیاسی قیادتوں کو سیاسی فیصلے کرنے دیے جائیں اور وہی امور مملکت چلائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک لازمی جزو ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنا ان پٹ دینا ہوتا ہے اور معاونت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ بہرحال پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہے۔ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے وہ مکمل طور پہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا حق رائے دہی دیا جائے۔ تو یہ سچویشن ہے اور یہ معاملات ہیں، تو اگر ہم اس پہ قائم اور کاربند رہیں گے تو ہم پاکستان کو بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف اور مستحکم پاکستان کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن ادروائز پہ جو ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہو ہی رہا ہے، ہم پہلے ہی بہت کچھ کھو چکے ہیں اور مزید کچھ کھونے کو باقی نہیں بچا۔ ایک ملک ہے اور ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اور اگر اس کی آزادی کی ہم نے قدر نہ کی تو پھر ہم جو ہیں وہ خدا نخواستہ پھر ہمارا حال بھی محکوم قوموں جیسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ وطن ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔